تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ آیت کریمہ ہے جس کی کچھ تشریح میں نے 2-3 ہفتے سے شروع کی ہوئی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی جو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور اس کی تاکید فرما رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا کسی شخص کے ذکر کرنے یا نہ کرنے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے. کوئی شخص ساری زندگی ذکر کرتا رہے، اس کی عظمت شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور کوئی شخص ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو بلائے رکھے تو اس سے اس کی عظمت شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اس کا اصل فائدہ خود ذکر کرنے والے کو ہے. ایک فائدہ تو آخرت میں ہے کہ ہر ذکر کے اوپر ثواب ہے، اجر ہے، انسان کے درجات میں ترقی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ پہنچ کر جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی. اور ایک فائدہ دنیا میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل میں بیٹھ جاتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس کی یاد دل میں سما جاتی ہے، تو وہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، ناانصافیوں سے روکتی ہے، ظلم سے روکتی ہے. ایک اچھا انسان کو بناتی ہے. اللہ کا ذکر انسان کو ایک اچھا انسان بناتا ہے جو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، جو خود اپنے لیے بھی اچھے اخلاق والا ہو اور اچھے کردار والا ہو، اور دوسروں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ مند ثابت ہو. اس لیے ذکر کا حکم دیا گیا ہے، کثرت سے ذکر. اب وہ کثرت سے ذکر کس طرح کیا جائے، اس کے لیے میں نے 2 باتیں پہلے عرض کی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان عادت اس بات کی ڈال لے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی کلمہ ذکر کا زبان پر رہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی کلمہ ذکر کا چلتے پھرتے زبان پر رہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہر وقت انسان اس کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی محنت صرف نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں لگتا. جو بھی کام کر رہا ہے آدمی اور ساتھ میں ذکر جاری ہے. ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، حدیث میں فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. ایک تو یہ بات میں نے عرض کی تھی ایک جواب میں. دوسری بات یہ کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف دعائیں زندگی کے مختلف مراحل پر
ہمیں سکھائی ہیں صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں. صبح کو بیدار ہو تو یہ پڑھو، بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ پڑھو، باہر نکلو تو یہ پڑھو، مسجد میں جاؤ تو یہ پڑھو، مسجد سے نکلو تو یہ پڑھو، سواری پر سوار ہو تو یہ پڑھو. وہ دعائیں جو ہیں یاد کر لو اور ان دعاؤں کے کرنے کی عادت ڈال لو. تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہر دعا ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں تلقین فرمائی ہیں کہ ان میں سے ایک دعا بھی قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے. یا اللہ میرے لیے اپنے مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا کی جاتی ہے، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے، افتح لی ابواب رحمت. تو اب بتاؤ اگر رحمت کے دروازے انسان کے اوپر کھل جائیں، دنیا کی رحمت کے بھی آخرت کی رحمت کے بھی، اور کیا چاہیے. تو اس وجہ سے ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اگر قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے. تو ایک تو فائدہ اس کا یہ ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر نشست و برخاست میں، ہر حرکت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں کہ آپ نے ہمیں آپ کو ایسا نسخہ بتا دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور ذکر کثیر کا یعنی کثرت سے ذکر کرنے کا بہترین طریقہ ہے. یہ دو باتیں میں نے پچھلے جمعوں میں عرض کی تھیں. ایک تیسری بات وہ بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کو بھی اپنا ذکر قرار دیا ہے. دعا آدمی مانگ رہا ہے اپنی حاجت کے لیے، یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ مجھے روزگار دے دے، یا اللہ مجھے صحت دے دے، یا اللہ میرے بچوں کو اچھا کر دے. یہ دعا اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے مانگ رہا ہے، لیکن ہر دعا ایک ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس پر بھی ثواب ہے، دعا مانگنے پر بھی ثواب ہے. مانگ رہا ہے انسان اپنی حاجت کے لیے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، دنیا کی ضرورت پورا کرنے کے لیے مانگ رہا ہے. اللہ میں کہتے ہیں چلو تمہاری اس دعا کو بھی میں نے ذکر میں شمار کر کے اس پر اجر مرتب کر دیا. ہر دعا پر اجر ملتا ہے، ہر دعا کو ذکر شمار کیا جاتا ہے. اب انسان اگر دیکھے تو اپنی زندگی میں اس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی حاجت لگی ہوئی ہے. ایسا کوئی انسان ہے جس کو حاجت نہ لگے، کوئی نہ کوئی ضرورت نہ پیش آ رہی ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی ضرورت اس کو لاحق ہے. تو اگر اپنی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگنے کی عادت ڈال لیں، ہر چھوٹی بڑی حاجت کو دعا مانگنے کی عادت ڈال لیں. یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، اس گرمی کو دور فرما دیجیے. یا اللہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا اچھا کھلا دیجیے. یا اللہ میں باہر نکلا ہوں، سواری چاہیے، اچھی سواری عطا فرما دیجیے. یا اللہ سواری میں بیٹھا ہوں، اس سواری کو عافیت کے ساتھ منزل تک پہنچا دیجیے. یہ جو حاجتیں انسان کو ہر وقت پیش آ رہی ہیں، ہر حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر کے اس کو مانگ لو. اللہ تعالیٰ مانگنے کی عادت ڈال، مانگتے بن جاؤ. ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے، ہر وقت دل کچھ نہ، چاہے زبان سے چاہے دل سے، دل میں مانگ لو. یا اللہ مجھے یہ حاجت درپیش ہے، مجھے یہ میری حاجت پوری کر دیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرو. یہ بات سکھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو اب بھائی جس طور تسمہ ٹوٹ گیا تو کسی موچی کے پاس جائے، کوئی جا کے مرمت کرانے کی فکر کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، پہلا کام یہ کرو
جب جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو پہلا کام یہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگو، یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کا ٹھیک کرنے کا انتظام کر دیجیے، یہ مانگو۔ پھر جاؤ موچی کے پاس یا کسی کے پاس کو ٹھیک کرانے کے لیے۔ ایک تو یہ سکھا دیا کہ چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی، یہ نہ سوچو کہ اللہ میاں سے بڑی بات مانگنی چاہیے، ارے ہم تو منگتے ہیں، حاجت مند ہیں، محتاج ہیں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہے، لہذا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ہو، حاجت پیش آ رہی ہے تو ہمیں یہ سکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور ویسے بھی اگر دیکھو کہ ٹھیک ہے جوتے کا تسمہ مرمت کرانے کے لیے موچی کے پاس جائے گا آدمی، لیکن کیا پتا موچی ملے یا نہ ملے، کیا پتا ملے تو وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہ ہو، اتنے پیسے مانگ لے جو تمہیں دینے کی طاقت نہ ہو۔ لہذا پہلے تو اللہ سے مانگو، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے میرا جوتا ٹھیک کر دیجئے، پھر آگے بڑھو۔ تو یہ عمل کرو گے تو یہ جو مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جوتا میرا ٹھیک کرا دیجئے، یہ بھی ذکر ہے، اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی ثواب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی تعمیل کا بھی ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بھی ثواب ہے۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے جو ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ میاں سے مانگ رہا ہو، وہ بہت پسند ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ یہاں دنیا میں تو یہ حال ہے، کسی بڑے سے بڑے سخی داتا کے پاس جائے آدمی، جا کے ایک چیز مانگتا ہے اس نے دے دی، پھر 1 گھنٹے بعد پہنچ گیا، 1 گھنٹے کے بعد پھر پہنچ گیا، جی فلاں چیز بھی دے دو، اچھا بھائی دے دی، پھر 1 گھنٹے بعد پہنچ گیا، صبح سے لے کے شام تک ہر گھنٹے پہ کھڑا ہے، اس کے بعد کتنا بڑا سخی داتا ہو، آخر میں جا کے کہے گا بھاگ یہاں سے، تو نے میرا پیچھا لے لیا، ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے، اس کو ترخا دے گا، اس کو بھگا دے گا، اس کے اوپر ناراض ہوگا کہ ایک مصیبت میں تو نے مجھے ڈال رکھا ہے کہ ہر وقت تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ آ کے مانگتا ہے۔ لیکن وہ سخی داتا ایسا ہے، کہتا ہے جتنا مانگو گے اتنا ہی مجھے محبوب ہوگے، اتنا ہی مجھے پسند ہوگے، کیونکہ تم اپنے آپ کو بندہ قرار دے رہے ہو، اور بندہ قرار دے کر مجھ سے مانگ رہے ہو، تو تم میرے محبوب بندے ہو۔ اور جو نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ملم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اسے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگتا نہیں، اور جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم محبوب ہوگے، مقرب ہوگے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کثیر کا فائدہ تمہیں حاصل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مورد بنو گے انشاءاللہ۔ تو ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگنے کی عادت ڈال لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ سکھایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ سکھایا۔ یہ سب سے بڑا اعلیٰ کام ہے جو سورہ فاتحہ نے سکھایا ہمیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اپنے ہر کام میں ہم آپ سے رجوع کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی کہ بھائی وضو کر کے آؤ تو مانگو، مصلی پہ بیٹھ کے مانگو، مسجد میں جا کے مانگو، نہیں، کچھ شرط نہیں۔ اس کے لیے نہ وضو کرنا شرط ہے، نہ مسجد میں جانا شرط ہے، نہ مصلی پہ بیٹھنا
شرط ہے، نہ قبلہ رو ہونا شرط ہے، یہاں تک کہ وہ ناپاکی کی حالت جس میں قرآن پڑھنا منع ہے. آپ کو بتائے کہ آدمی جب جنابت کی حالت میں ہو، یعنی اس کے اوپر غسل فرض ہو جنابت کی وجہ سے، میاں بیوی کا کام کیا، اس کے بعد جنابت ہو گئی، اس کے نتیجے میں غسل فرض ہو گیا، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے. قرآن کریم کا تقدس ہے، اس کی تلاوت اس حالت میں کرنا جائز نہیں. لیکن قرآن کریم میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں اس کو دعا کی نیت سے اگر کوئی دعا کرے جائز ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آیت ہے قرآن کریم کی، دعا ہے. لیکن اس کو اگر تلاوت کی غرض سے پڑھے گا جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہوگا. عورتیں ماہواری کے زمانے میں تلاوت نہیں کر سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی. جنابت کی حالت میں عورت کوئی بھی تلاوت نہیں کر سکتا. عورتوں کے اوپر جو ماہواری کے زمانے آتے ہیں اس میں تلاوت نہیں ہو سکتی، جائز نہیں. لیکن کوئی قرآن کی آیت دعا کی نیت سے اگر پڑھے، ربنا آتنا پڑھ رہی عورت حالت حیض میں یا مرد حالت جنابت میں، جائز ہے. تو دعا کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی اللہ میاں نے، یہاں تک کہ زبان سے بھی مانگنے کی شرط نہیں ہے. دل دل میں مانگتے رہو، دل دل میں مانگ، یا اللہ یہ کام کرا دیجیے، یا اللہ یہ کام کرا دیجیے، یا اللہ یہ کام کرا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے اپنے سے مانگنے کو کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں انسان مانگ نہ سکتا ہو. یہاں تک کہ بیت الخلاء میں ہے، بیت الخلاء میں ہے اندر، وہاں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، ذکر کرنا زبان سے جائز نہیں ہے. لیکن دل دل میں مانگتا رہے، وہاں بھی مانگنا چاہیے. تو کوئی شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی اس عبادت کے لیے. ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں، اور ہر وقت ہر لمحے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر مانگ سکتا ہے، اور وہ ذکر میں شامل ہوگا، اور جتنا زیادہ مانگے گا وہ ذکر کثیر کرنے والا بنے گا، اس آیت کی تعمیل کرنے والا بنے گا. تو یہ ایک طریقہ ذکر کثیر کا یہ ہے، کثرت سے دعا کرنا، اپنی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا، جس حالت میں بھی ہو انسان اپنی حاجت مانگتا رہے، منگتا بن جائے تو وہ ذکر کثیر کرنے والا انشاءاللہ بنے گا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.